أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین، شریعت اور اسلام عطا فرمایا ہے وہ انتہائی خوبصورت اور پاکیزہ تعلیمات والا دین و اسلام ہے۔ مسلمان اگر اپنے دین اور شریعت کی تعلیمات سے واقف ہو تو ان کو احساس ہوگا کہ کتنی خوبصورت تعلیمات سے ہمیں نوازا گیا ہے کہ جن تعلیمات پر عمل نہ کر کے ہم نے اپنے دین کو سخت بنا لیا ہے، اور اپنے دین کا ہمارے پاس جو تصور ہے وہ سخت دین کا ہمارے پاس تصور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے وہ انتہائی آپس میں انسانوں کو جوڑنے والی، محبتوں کو پیدا کرنے والی، ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کرانے والی تعلیمات ہے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے اکرام کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، مسلمانوں کا بھی اکرام کرنا اور مسلمانوں کے علاوہ جو بڑے ہیں ان کا بھی احترام و اکرام کرنا۔ یہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم ہے جو کسی نہ کسی اعتبار سے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ختم ہوتے جا رہی ہے۔ اکرام کا معاملہ نہیں ہے، احترام کا معاملہ نہیں ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں ہے، پیار و الفت کا معاملہ نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے پھر آپس میں تعلقات میں مضبوطی نہیں اور تعلقات میں الفت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہ اکرام و احترام کی جو تعلیمات اسلام نے عطا فرمائی تھی اس اکرام اور احترام کی تعلیمات کو ہم لوگوں نے فراموش کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو باضابطہ اس سلسلے میں ہدایات عطا فرمائی اور تعلیمات دی کہ کیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں مشہور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ کہ اللہ نے فرمایا نہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی برائی کرے، نہ عورتیں آپس میں دوسرے عورتوں کی برائی کرے۔ ہم جس کی برائی کر رہے ہیں ہو سکتا وہ ہم سے بہتر ہو، اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم جس کی برائیاں کر رہی ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھی ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ انسان کے اعمال کیسے ہے، بعض اوقات ہم برائیاں کرتے رہتے ہیں، جب تک حقیقت حال کسی کی معلوم نہ ہو اس وقت تک برائی کرنے سے روکا اور منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ تم ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، ایک دوسرے کو طعنہ دینے والے مت بنو، اور ایسے الفاظ مت استعمال کرو کہ جس سے سامنے والے کو اذیت ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو۔ ان الفاظ کے ذریعے بھی بچو، ان ناموں کے ذریعے بھی بچو، اور یہ چیزیں پھر انسان کے لیے آپس میں جوڑ اور محبت کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ قرآن کریم میں ہدایت دی گئی کہ ایک مسلمان کا طرز عمل ایک دوسرے کے ساتھ
اچھا ہونا چاہیے. ہم سامنے جیسا برتاؤ کرتے ہیں, سامنے جس محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے ہیں, ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پیچھے بھی ہم لوگوں کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنے والے بنے, اچھائیوں کے ساتھ ان کو یاد کرنے والے بنے. اگر یہ مزاج انسانوں کا بنے گا تو پھر ایک دوسرے کے دل جڑنے والے بنیں گے اور ایک دوسرے کے تعلقات میں مضبوطی آنے والی بنے گی. تو پہلا جو حکم شریعت میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ مت کرو. اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھو کہ تم جس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہو سکتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے تم سے زیادہ اچھا ہو. ایک آدمی کھلا ہوا گناہ میں مبتلا ہے, آپ اس کے بارے میں ذکر کریں گے تو یہ برائی نہیں ہے. ایک آدمی چوری کرنے والا ہے, کھلے عام غلط کام کرنے والا ہے, شریعت کی منع کردہ چیزوں میں وہ ملوث ہے اور کھلے عام اس کے اندر مبتلا ہے, تو ہم اس کی اس غلط حرکت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہے تو یہ برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا نہیں ہے. لیکن عام ہماری مجلسیں اور بیٹھکیں ہو اور اس میں ہم برائیوں کے ساتھ تذکرے کرنے والے بنے تو اس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے. ایک حکم یہ دیا گیا. دوسرا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ارشادات میں اور احادیث میں دیا ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے. مسلمان نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے, نہ کسی کو ظلم ہوتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان کسی اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے دنیا کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے. پہلا اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان آپس میں بھائی ہے. دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپس میں خود ایک دوسرے پہ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں کرتے, حقوق کو چھین کر اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے ظلم نہیں کرتے. تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش بھی نہیں بیٹھ جاتے, ظالم کے حوالے مسلمان کو نہیں کر دیتے بلکہ اس کو ظلم سے روکنے, ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کو ظلم سے بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. چوتھا اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کی کسی بھی طرح کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہے گا اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. ہم کسی کی مالی ضرورت کو پورا کریں, ہم کسی کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تقاضوں کو پورا کرتے رہے گا. اللہ ہماری ضرورتوں کا انتظام کرتے رہے گا اور ہماری ضرورتیں پوری ہوتے رہیں گی. اس وجہ سے یہ بھی کہا گیا ہم کسی مسلمان کے حق میں غائبانہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ ایک فرشتے کو متعین کر دیتا ہے جو ہمارے حق میں دعا کرتا ہے. ہم کسی کی بھلائی کے واسطے دعا کر رہے, کسی کی مصیبت کے حل ہو جانے کے واسطے دعا کر رہے, کسی کی پریشانی دور ہو جانے کے واسطے دعا کر رہے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین کرتے ہیں جو ہمارے حق میں دعا کرتا ہے. یہ شریعت کا نظام, اس طرح شریعت نے جوڑا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کے عیب کو چھپا دے, وہ چاہ رہا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی, وہ اپنے عیب کو چھپانا چاہ رہا ہے, اگر دنیا میں ہم کسی کے عیب پوشی کریں گے, اس کی برائیوں کو چھپائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کے مجمع میں ہمارے عیبوں کو چھپائے گا. یہ اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی پریشانی کو دور کرے گا اور کسی کی مصیبت کو دور کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرے گا. قیامت کے دن اس کی کسی تکلیف میں سے کوئی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا. دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا معاملہ آسان ہو جائے, میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرے, میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ عفو درگزر کا, نظر انداز کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, چشم پوشی کا اللہ معاملہ کرے. تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنے والے بنو. اگر تم لوگوں کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا.
یہ تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے بعد اگر ایسی بے شمار تعلیمات ہے، تھوڑا ان تعلیمات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے سماج میں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مومن کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہو نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہو۔ مومن وہ ہے جو دوسروں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دوسرے ہمارے ساتھ محبت کب کریں گے؟ جب ہمارا برتاؤ اچھا رہے گا، لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اور سلوک اچھا رہے گا، تو اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہم دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے۔ لیکن اگر ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو پھر نہ ہم سے کوئی محبت کرے گا نہ ہم کسی سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس مومن کے اندر خیر بھلائی نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرے نہ کوئی اس سے محبت کرے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کا ذریعہ بننے والا بنے۔ ایسے بے شمار تعلیمات ہے کہ جس میں نبی نے یہ بتایا کہ تم ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بنو، اکرام کرنے والے بنو، احترام کرنے والے بنو، اچھائی کے ساتھ سلوک کرنے والے بنو، اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرنے والا بنو، اپنا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے، ہمارا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، ہماری گفتگو اچھی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی بہترین صفت نرم مزاجی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ نرم گفتگو کرنے والا بنے، وہ لوگوں کے ساتھ میٹھی بات چیت کرنے والا بنے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تھا دعوت دین دینے کے لیے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ اللہ نے اس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو یہ ہدایت دی کہ آپ دونوں جا کر فرعون سے نرم بات کرنا تاکہ وہ آپ کی بات کی وجہ سے آپ کی نصیحت کو قبول کرے یا اس کے اندر خوف و خشیت پیدا ہو جائے۔ نرم گفتگو کرنا، اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے رہا کہ آپ فرعون جیسے ظالم، جابر اور خود انا پرستی میں مبتلا رہنے والا، اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا اس ظالم کے پاس اللہ بھیج رہے تو یہ ہدایت دے رہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھی گفتگو کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا آپ صحابہ اکرام کے ساتھ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، صحابہ سے اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے آپ ان کو معاف کیجئے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان کو آپس کے مشوروں میں جوڑیے، بلائیے اور ان کو جمع کیجئے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اکرام کرنا، احترام کرنا۔ آج اکرام ہماری زبانوں پر رہ گیا لیکن جو اکرام ہونا چاہیے وہ اکرام نہیں ہے۔ اکرام یہ نہیں ہے آپ سامنے تعریف کرے اور پیچھے برائیاں شروع کر دے، یہ اکرام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ نہ کرے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، علماء کے حق کو نہ پہچانے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ سب سے پہلے تم اکرام اپنے والدین کا کرنے والے بنو، اپنے والدین کے ساتھ اکرام کا معاملہ، احترام کا معاملہ یہاں تک کرو کہ تم ان کے سامنے اپنی زبان پر اف کا لفظ بھی مت لاؤ، یہ ناگواری کے الفاظ بھی اپنی زبان پہ جاری مت کرو۔ اگر تم اپنے والدین کے سامنے ناگواری کے ان الفاظ کا بھی ذکر کرو گے تو تم ان کا اکرام کرنے والے نہیں بنو گے۔ اس درجے اللہ نے قرآن میں تعلیم دی کہ اکرام کا معاملہ یہ ہونا چاہیے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ اکرام کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو تواضع اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دو اپنے آپ کو، اور تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے بس اللہ سے یہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم کیجئے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کر مجھ پر رحم کا معاملہ کیا تھا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اکرام ہم کو دین سکھاتا ہے، ہر بڑے کے ساتھ اکرام کرنے کا معاملہ ہم کو دین سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کیا، بڑوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے شفقت کا معاملہ کیا۔ بڑے اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے، اللہ کے نبی ان کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ آئی، اللہ کے نبی نے ہر بڑوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت
शफकत का ये मामला था कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला जो अल्लाह के नबी के खादिम थे, वो फरमाते हैं मैं 9 या 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत में रहा। इस 10 साल के पूरे अरसे में अल्लाह के नबी ने कभी मुझे डांटा नहीं, अल्लाह के नबी ने कभी मुझे गुस्सा नहीं किया, अल्लाह के नबी ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। ये शफकत का मामला था। एक छोटा बच्चा अल्लाह के नबी के सामने खाना खा रहा, वो खाना खिलाफ अदब और खिलाफ तहजीब खा रहा, अल्लाह के नबी पूरी मोहब्बत के साथ उसको सिखा रहे, या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बि यमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, ऐ बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, सीधे हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ। ये शफकत का मामला अल्लाह के नबी अपने छोटों के साथ करके बताए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये जायजा ले कि मैं अपने बड़ों के साथ वो इकराम का मामला कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास मस्जिदों में इकराम होता या नहीं होता, हम बड़ों के साथ उठते बैठते रहते हैं, आपस में हम एक दूसरे के साथ इकराम का बर्ताव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बैठने की जगह ईसार का मामला हमारा नहीं है, ईसार करने का मिजाज नहीं है। एक आदमी की जगह पहले से है जहाँ उमूमन वो बैठा करता है, लेकिन कोई दूसरा आदमी वहाँ पर आकर बैठ गया। अब हमारी अखलाक नहीं है कि हम घुस के उसके दरमियान बैठ जाए, ये बदतहजीबी है, ये बदअखलाकी है। हमारा मामला ये होना चाहिए, अगर कोई मेरी जगह पर पहले से आकर बैठ गया है, हम उस जगह को छोड़ दे। ये इकराम करने वाले हम बने, एहतराम करने वाले हम बने। हम मस्जिदों में आते हैं, यहाँ मुख्तलिफ मिजाज के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तबीयतों के लोग रहते हैं। कोई आपको राय दिया, कोई आपको मशवरा दिया, तो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसको झिड़क दे, उसकी राय को निकाल कर फेंक दे, उसके साथ बुरे अंदाज में सलूक करने वाले बने। नहीं, ये देखना जरूरी है कि वो राय दे रहा है, आप राय का एहतराम कीजिए, आप उसकी राय को मानिए, सुनिए। अगर उस राय पे अमल करना है या नहीं करना है, वो फायदे में है या फायदे में नहीं है, ये बात का मरहला है। वो राय कबूल करने में फायदा है या नहीं है, ये दूसरा मरहला है। लेकिन किसी को बोलने का तो हक है, किसी को अपनी राय पेश करने का तो हक है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से, अपनी बड़ी उम्र की वजह से, अपने तजर्बे की वजह से कोई बात पेश कर रहा है, अपने घर में पेश करे, हमको कोई नसीहत वाले जुमले कहे, तो हमें उसका ख्याल रखना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम अगर बूढ़ों का, बड़ी उम्र वाले लोगों का इकराम करोगे, एहतराम करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारी उम्र में जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जवानों को तैयार करेगा तो तुम्हारा इकराम करने वाले बनेंगे। आज अल्लाह ने जवानी अता फरमाई है, अल्लाह ने कुव्वत व ताकत अता फरमाई है, और जहन दिमाग में मंसूबे प्लान चलते रहते हैं। अगर कोई हमको राय और मशवरा दिया, हम उसको हकीर समझ के उसको गलत करके नजरअंदाज कर दे रहे हैं। एक वक्त वो आएगा, हम भी बूढ़े होंगे, हम भी कमजोर और लाचार होंगे। कोई हम चाहेंगे कि उस वक्त कोई मेरा मददगार बन जाए, कोई मेरा साथ देने वाला बन जाए, कोई मेरे साथ अच्छा सलूक करने वाला बन जाए, उस वक्त हम महरूम रहेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अगर बूढ़ों का, बड़ी उम्र के लोगों का ख्याल करोगे, अल्लाह हमारे बुढ़ापे में नौजवानों को तैयार करेगा जो हमारा ख्याल करने वाले होंगे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 लोगों का इकराम करना ये अल्लाह की ताज़ीम करने के बराबर है। 3 लोगों का इकराम करना ये अल्लाह की ताज़ीम करने के बराबर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बूढ़े मुसलमान का इकराम करना, नेक हाफिज कुरान आलिम दीन का इकराम करना, इंसाफ करने वाले बादशाह का इकराम करना, ये गोया कि अल्लाह की ताज़ीम करने के बराबर है। आप बूढ़े का इकराम करें इस्लाम की वजह से, उसके मुसलमान होने की वजह से, हाफिज कुरान का एहतराम करें, आलिम दीन का एहतराम करें। एहतराम का मतलब ये नहीं है जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, आलिम साहब आ रहे तो इकराम से हाथ मिला रहे, हाफिज साहब आ रहे तो इकराम से हाथ मिला रहे, पीछे हटते हाफिज क्या कर रहा, आलिम क्या कर रहा, हम सब कुछ कर रहे, ये इकराम नहीं है। इकराम ये है सामने आप जैसा बन के मिल रहे हैं अच्छा, पीछे ही वैसा भी अच्छा ही रहना, उसका तज़किरा करना अच्छाइयों के साथ, हर चीज हर एक की हमको समझ में आना ये कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जिसके अंदर 3 खूबियां होंगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने बूढ़े का इकराम किया, अपने से बड़े का इकराम किया, अल्लाह उसको भी अपनी रहमत का साया क़यामत के दिन अता फरमाएगा और जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला उसको दाखिल अता फरमाएगा। तो ये तालीमात इस्लाम की है कि हम एहतराम करने वाले बने, हम किसी को झिड़कने वाले ना बने, किसी के साथ बदसलूकी करने वाले ना बने। यहाँ तक कि मांगने वाला अगर मांग रहा है तो उसके बारे में भी ये हुक्म दिया गया है कि तुम किसी मांगने वाले को झिड़क कर मत भगाओ। वह अम्मस्साइला फला तनहर, कि मांगने वाले को झिड़को मत। अगर आप दे सकते हैं तो दे दो, नहीं दे सकते हैं तो नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन ताने मत दो और उसको झिड़को मत, उसको गरीबी का एहसास मत दिलाओ, उसको ये मत समझो कि तुम गरीब हो, लाचार हो, मजबूर हो। नहीं, हमारा काम नहीं है।
اللہ کے یہاں انسان کے لیے کایا پلٹنے میں دیر نہیں لگتی. اگر ہم کسی کو حقیر سمجھیں گے تو اللہ اس کو اچھا بنا کر ہم کو حقیر کر سکتا ہے. ہم کسی کو کمتر سمجھیں گے اللہ اس کو اچھا بنا کر ہم کو کمتر کر سکتا ہے. یہ اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے. اللہ کے نبی نے جو تعلیمات کی, ادب کی, اکرام کی, احترام کی جو تعلیمات دی تھی, اس کا اثر صحابہ اکرام کے اندر اتنا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کے نبی کے سامنے کبھی زور سے بات نہیں کرتے تھے, کہیں ادب کے خلاف نہ ہو جائے, کہیں نبی کے اکرام کے خلاف نہ ہو جائے. اور صحابہ کا آپس میں یہ برتاؤ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر راستے سے گزر رہے ہوتے اپنی سواری پر اور سامنے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آتے, یہ لوگ اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے, اپنی جانور کی جو نکیل ہوتی, رسی ہوتی, اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور جہاں تک حضرت عباس جاتے پیدل ان کے ساتھ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ اللہ کے نبی کے چچا ہے, ان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ اس درجے احترام کرنے والے تھے. ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے, قرآن کے علوم اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے اور دیگر علوم عطا فرمائے تھے. ایک جنازے میں شریک ہوئے, نماز جنازہ پڑھائی اور جب جنازے سے فارغ ہو گئے تو لوگ اپنی اپنی سواریاں لا کر ان کی خدمت میں پیش کرنے لگے کہ آپ ہمارے جانور پر سوار ہو جائے. اس درمیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خچر اور اپنا جانور لے کر آ کر ان کے سامنے پیش کیے. وہ فوری اس کے اوپر چڑھ گئے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانور کو پکڑ کر لے کر چل رہے ہیں. حضرت زید بن ثابت نے فرمایا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کا ایسے ہی احترام کرو. چونکہ حضرت زید بن ثابت صحابہ میں, علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے علوم کو جاری فرمایا. تو حضرت ابن عباس جو اللہ کے نبی کے چچازاد بھائی ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے ہم اپنے علماء کا ایسا احترام کریں. تو حضرت زید بن ثابت نے فوری ان کا ہاتھ لیا, ہاتھ چوما اور فرمایا ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی کے اہل بیت سے یہی تعظیم کا معاملہ کرے. یہ اس درجے دونوں طرف سے اکرام کا معاملہ, یہ اکرام کر رہے حضرت زید بن ثابت کا ان کے علم کی وجہ سے, یہ اکرام کر رہے ان کی نسبتوں کی وجہ سے. آج یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس سے ختم ہو گئی. نہ اولاد ماں باپ کا اکرام کرنے کے لیے تیار ہے, نہ چھوٹا بڑا کا اکرام کرنے کے لیے تیار ہے, نہ آپس میں ہم ایک دوسرے کا اکرام اور احترام کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس کے نتیجے میں دل میں نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, دشمنیاں ہیں, برائیاں ہیں, یہ ساری کی ساری اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. تو بہرحال اسلام کی عظیم ترین تعلیم, اگر آپ تابعین کے واقعہ سنیں گے تو بڑے عجیب و غریب حیرت ہوگی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں مسلسل امام شافعی کے لیے دعا کرتے رہا. جب بھی نماز کے بعد دعا کرتا تو امام شافعی کے لیے دعا کرتا, اس وجہ سے کہ وہ میرے استاد تھے, میں نے ان سے علم سیکھا, اس علم کے نتیجے میں ہمیشہ ان کا اکرام کرتا تھا. امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پیر کر کے نہیں سوتے تھے کہ کہیں استاد کے گھر کی طرف میرے پیر نہ ہو جائے. یہ اس درجے اکرام کرنے والے, احترام کرنے والے, آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والے. آج نہ بیٹا باپ کے ساتھ اکرام کر رہا, نہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ اکرام کر رہا, نہ کمتر اعلیٰ لوگوں کے ساتھ اکرام کرنے کے واسطے تیار ہے, نہ جس کو اللہ نے ذمہ داریاں ہے وہ اکرام کرنے کے واسطے تیار ہے, نہ حافظ قرآن کی کوئی قدر و منزلت ہے, نہ مؤذن کی کوئی قدر و منزلت ہے. ہم ایسے چیخ کے پکارتے ہیں جیسے کسی عام کام والے کو پکارتے ہیں. اگر اس کے دل میں احساس ہوگا یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا وہ نیک بندہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اونچی رہے گی, وہ یہ خدمت انجام دینے والا ہے, تو کبھی وہ مؤذن کے سامنے چیخے گا نہیں, پکارے گا نہیں اور دور دراز سے بلانے کا اہتمام نہیں کرے گا, بلکہ اکرام کرے گا, احترام کرے گا. اس وجہ سے بھی کرے گا کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا ہے, اور اس وجہ سے بھی کرے گا اس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو جمع کیا ہے. آج یہ احترام سارے کے سارے ہمارے اندر سے ختم ہو گئے. جب اکرام احترام کے جذبے ختم ہوں گے تو پھر دلوں میں محبتیں نہیں رہیں گی, نفرتیں رہیں گی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسروں سے محبت کرتا ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, وہ حقیقی مسلمان ہے. اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے, ہماری عادات اچھی ہوں گی, لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہوگا, لوگوں کے
के साथ हम सलूक करने वाले बनेंगे, एक दूसरे के साथ ईसार का मामला करने वाले बनेंगे, अल्लाह के घर का एहतराम करने वाले बनेंगे, अल्लाह के घर में कैसा रहना है, कैसा बैठना है, कैसा बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका कैसा ख्याल रखना है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो वाकई अल्लाह एहतराम करने वाला बनाएगा और उसके नतीजे में हम दूसरों के लिए बेहतरीन मिसाल कायम करने वाले बनेंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह हम तमाम को सही माना में नबी की इस अहम तरीन तालीम कि हम एक दूसरे का इकराम करने वाले बने, इस तालीम पर अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।